وہ اس وقت آفس کے لیے تیار ہو رہی تھی جب سمینہ بھابھی دھڑم سے دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہوئی اور اسے قہر بھری نظروں سے گھورنے لگی۔ بال بناتے ہاتھ یکدم رکے تھے اور وہ ہونک بنی اپنی بھابھی کا چہرہ دیکھنے لگی جو غصے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ کیا ہوا بھابھی؟ آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ اس نے حیرت سے سمینہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جبکہ سمینہ کی آنکھوں میں سرخی اس کے اندر چلتے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ آج کل کچھ زیادہ ہی لیٹ آنے لگی ہو تم۔ تمہارے بھائی نے کہا تھا کہ تم سے اچھی طرح پوچھ لو، آخر اور کتنی عزت خراب کرو گی ان کی؟ اونچی آواز سے پھنکارتی ہمیشہ کی طرح بال کی کھال اتار رہی تھی۔ بھیا کہاں ہیں؟ میں خود ان سے بات کر لیتی ہوں، اس نے عزلی نرم اور سنجیدہ لہجے میں کہا، اور اس کی بات سن کر سمینہ کو مزید پتنگے لگ چکے تھے۔ یعنی وہ اسے اگنور کر کے ڈائریکٹ اسفن سے بات کرنا چاہتی تھی جو اسے ہرگز بھی قابل قبول نہیں تھا۔ اور ان دونوں کی اونچی آواز سن کر زبیدہ بیگم بھی بوکھلائی ہوئی کچن سے اس کے کمرے میں آ گئی۔ کیا ہوا بیٹا تم دونوں کو صبح صبح؟ انہوں نے آتے ہوئے نرمی سے پوچھا، جبکہ شال کو کندھوں پر ڈال کر اس نے بیگ اٹھا لیا تھا۔ کچھ نہیں امی، مجھے لگتا ہے بھابھی کو پھر کوئی دورہ پڑا ہے۔ آج ضروری میٹنگ ہے، ہو سکتا ہے تھوڑی سی لیٹ ہو جاؤں۔ اگر اسد بھائی سے تفصیل سے بات کرتی ہوں۔ اس نے سمینہ کو مکمل طور پر اگنور کیا تھا، اور سمینہ تو غم اور غصے کا شکار ہو چکی تھی۔ وہ اس گھر کی بڑی بھابھی تھی، لیکن آج تک اس کی ہمنا سے نہیں بن پائی، اور وجہ تھی ہمنا کا خود اعتماد رویہ اور اپنے پیروں پر کھڑی ہونے والی عادت۔ وہ ہمیشہ یہی چاہتی تھی کہ سب کی طرح ہمنا بھی اس کے اشاروں پر ناچے، اور یہ بات ہمنا کو قابل قبول نہیں تھی۔ کچھ سال پہلے ہی ان کے باپ کا انتقال ہو گیا، اور گاؤں میں اچھی خاصی زمین ہونے کی وجہ سے اسفند کو اپنے باپ کی جگہ گاؤں کا سرپنچ مقرر کر دیا گیا۔ گاؤں میں ان کی اچھی خاصی عزت تھی، لوگ ان کی بے پناہ عزت کرتے تھے اور اسفند کی بات اچھی خاصی اہمیت دیتے تھے، اور وجہ تھی اکرام صاحب کی حکمت اور دانائی۔ ان کی بلند اخلاقی کا یہ عالم تھا کہ گاؤں کا سب سے امیر کبیر گھرانہ نہ ہونے کے باوجود انہیں یہ حیثیت حاصل تھی کہ وہ بڑی بڑی پنچایتوں میں فیصلے کیا کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ اسفند ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بہن کسی بھی آفس میں جاب کرتی پھرے۔ لیکن ہمنا نے ہمیشہ کی طرح اسے ضد لگا لی تھی، بھیا میں نے تعلیم حاصل کی ہے اور میں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی ہوں۔ میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتی ہوں کہ آپ کو میری وجہ سے کبھی اپنا سر نہیں جھکانا پڑے گا، اور ہمیشہ کی طرح اسفند کو اس کی ضد کے آگے ہار ماننا پڑی۔ اب وہ صرف اس کا بھائی نہیں بلکہ باپ تھا۔ اس نے کچھ عرصہ پہلے ہی سمینہ سے لو میرج کی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ سمینہ ان کے سر پر سوار رہتی۔ اسفند کے گھر سے جاتے ہی وہ زبیدہ بیگم کے ساتھ بخت اخلاقی پر اتر آتی، اور ہمنا کے ساتھ تو شروع دن سے اس کی بات نہیں بن پاتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ہمنا کسی بھی صورت جاب نہ کرے، لیکن اسود کو منانے کی وجہ سے اس نے ایک بار پھر اپنی بھابھی سے جھگڑا مول لے لیا تھا۔ آئے روز ان کی کسی نہ کسی بات پر بحث ہو جاتی، وہ کبھی بھی اسے خود سے آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسی وجہ سے اس نے اسفند کو بھی ہمنا سے اچھا خاصا دور کر دیا تھا۔ ہمنا سے ایک چھوٹا بھائی عباد جو مکمل طور پر گھر کی بحث اور مباحثے سے دور رہا کرتا۔ ہمنا عباد کی بھی ضروریات کو پورا کرتے تھی۔ کچھ عرصہ پہلے اس نے اسفند کو اپنے بھائی کی جانب سے راغب کر کے سمینہ نے اسے اپنی بات پر قائل کر لیا تھا کہ وہ شاہ اور ہمنا کی منگنی کر دے، کیونکہ شاہ کے گھر والے یہی چاہتے ہیں کہ وہ ہمنا کو اپنے گھر کی بہو بنا کر لے آئے۔ ہمنا شاہ جیسے چھچورے شخص کی حرکتوں سے اچھی طرح واقف تھی۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ سمینہ کا بھائی تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اپنی بھابھی بنانے کے بعد سمینہ اسے ایک پل بھی سکون سے رہنے نہیں دے گی، لیکن ضد پر اٹکا ہوا تھا، سو اسے حامی بھرنا پڑی اور سادگی سے ان دونوں کی منگنی کر دی گئی۔ سمینہ کو اپنی یہ جیت بھی کسی بڑے مارکے سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ یہی واحد راستہ ہے ہمنا کی اکڑ کو توڑنے کا۔ اس نے شاہ کے ذریعے بھی دباؤ ڈالا تھا کہ ہمنا جاب چھوڑ دیں، لیکن وہ اپنی ضد پر اٹکی رہی، اور اس نے اسفند کو صاف کہہ دیا کہ اگر شاہ کو منگنی نہیں رکھنی تو وہ انکار کر سکتا ہے، لیکن ابھی اس پر حکم چلانے کی کوشش مت کرے۔ سو انہیں شادی تک خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ وہ ناشتہ کیے بغیر ہی گھر سے نکل گئی۔ اس نے جاتے جاتے زبیدہ بیگم کو خدا حافظ کہا، اور اس کے جاتے سمینہ برس پڑی تھی، آپ کی یہ بیٹی ضرور کسی دن کوئی بڑا گل کھلائے گی، اور اس دن آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کی بہو اور بیٹا ٹھیک کہتے تھے۔ زبیدہ بیگم کے لیے یہ روز کا معمول تھا۔ انہوں نے بے بسی سے سر جھکاتے ہوئے خاموشی اختیار کر لی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کے گھر میں آئے روز جھگڑے ہوتے رہے۔ گھر میں ایک ہی گاڑی تھی، اور وہ گاڑی اسفند کے پاس تھی، لہٰذا وہ بس سے ہی آفس چلی جاتی اور واپس آنے کے لیے بھی اپنے لیے کوئی نہ کوئی انتظام کر لیتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی پر بھی ڈیپینڈنٹ کرے اور کسی کے لیے بوجھ بنے۔ جب تک بابا زندہ رہے
اسے کسی کی ضرورت پیش نہیں آئی، لیکن ان کے جاتے ہی وہ بے سہارا ہو چکی تھی۔ آفس میں بھی پچھلے کچھ دنوں سے کام کا برڈن بہت زیادہ تھا۔ سلیمان افندی کو فالج کا اٹیک ہوا اور وہ گھر پر تھے، جبکہ ان کی جگہ سنبھالنے کے لیے آج کل ان کا بیٹا شہریار افندی آفس آ رہا تھا۔ وہ اکڑو سا مغرور شخص اپنی معذوری کی وجہ سے کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا، اور یہی وجہ تھی کہ اس کے لیے کافی مشکل بن رہی تھی۔ کام کا کافی برڈن تھا۔ وہ سلیمان افندی کے سیکٹری کم ان کی بیٹی زیادہ تھی، ان کی کافی عزت کرتے تھے اور ذاتی طور پر اس کی وفاداری اور ایمانداری کی وجہ سے اسے آفس میں ایک خاص مقام دے رکھا تھا۔ جبکہ شہریار افندی کی بات اور تھی، وہ اسے 10 لوگوں کے درمیان بھی بے عزت کرنے میں آر محسوس نہیں کرتا تھا۔ وہ آفس تو آ گئی، لیکن اس وقت بھی مسلسل اس کے ذہن میں سمینہ کی باتیں گھوم رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ایک بار پھر شام کو وہ اسے اسود کے سامنے پیش کرے گی، باتوں کو بڑھا چڑھا کر۔ سر جھٹکتے ہوئے اس نے کام میں دل لگانے کی کوشش کی جب اسے شہریار افندی کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ میں آئی کم ان سر؟ اس نے آہستگی سے اجازت لی اور شہریار نے اسبات میں سر ہلانے پر وہ اندر چلی گئی۔ السلام علیکم سر۔ سلام کرتے ہوئے وہ سامنے کرسی پر بیٹھ گئی، جبکہ شہریار افندی اس کی طرف متوجہ ہوا۔ مس ہمنا، آفس کی ایک ضروری میٹنگ کے سلسلے میں آپ کو میرے ساتھ جانا ہوگا۔ امید ہے کہ میٹنگ شام تک کلیئر ہو جائے گی اور شام کو ہی ہم واپس آ جائیں گے۔ وہ کافی دیر پرسوچ نظروں سے شہریار افندی کو دیکھتی رہی۔ کیا ہوا مس؟ آپ کو میری بات کی سمجھ نہیں آئی؟ کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے اس نے عجیب نظروں سے ہمنا کو دیکھا تھا، جبکہ ہمنا نے فوراً بخلاتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا تھا۔ نہیں سر، میں سمجھ چکی ہوں، میں گھر والوں کو اطلاع کر دیتی ہوں۔ یہاں انکار کرنے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ دل میں عجیب سی بے چینی پھیلی تھی۔ اسے میٹنگ کے بارے میں معلوم تو تھا، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ آفس سے باہر جانا پڑے گا، ورنہ وہ گھر بتا کر آتی۔ اس نے زبیدہ بیگم کے نمبر پر کال کی، لیکن شاید وہ سو رہی تھی۔ اس وقت وہ دوا لے کر اکثر سو جایا کرتی تھی۔ اس نے اسود کو کال کر کے بتانا چاہا، لیکن اسود نے بھی اس کی کال اٹینڈ نہیں کی اور مجبوراً اسے سمینہ کا نمبر ڈائل کرنا پڑا۔ بھابی، گھر میں بتا دیجیے گا کہ میں ایک ضروری میٹنگ کے سلسلے میں شام تک آفس سے باہر جا رہی ہوں، سر کے ساتھ۔ اچھا، یعنی اب آفس کے باہر بھی تم رنگ رنگلیاں بناتی پھرو گی؟ مجھ میں تو اتنی ہمت نہیں ہے، خود ہی بتا دو، سمینہ اپنے ازلی لہجے میں کہتے ہوئے کال کاٹ گئی۔ اس نے اس کی بات بھی سننا گوارا نہیں کی تھی، جبکہ وہ بے بسی سے موبائل دیکھتی رہی۔ شام تک کی بات تھی اور اس کے بعد آ کر وہ اپنے بھائی یا ماں کو بتا سکتی تھی۔ شہریار افندی کے مطابق یہ ایک ارجنٹ میٹنگ تھی، اس لیے انہیں ارجنٹلی ہی جانا پڑا، ورنہ وہ پہلے سے ہی اسود سے اجازت لے کر جاتی۔ فائل سنبھالتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ کر بھی وہ عجیب کشمکش کا شکار تھی۔ دل تھا کہ بے چینی اور اضطراب سے دھڑکتا چلا جا رہا تھا، جبکہ سامنے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا شہریار موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ وہ کسی کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ شام سے پہلے ہی لوٹ آئے گا، جبکہ اسے سرسری سا بات کرتے ہوئے سن کر اس نے پلکوں کو جھکا لیا۔ اپنی توجہ گاڑی سے باہر مرکوز کرتے ہوئے وہ مکمل طور پر اس کی باتوں سے لا تعلق ہو چکی تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ کسی لڑکی سے بات کر رہا ہے۔ وہ اچھی پرسنالٹی کا مالک شخص جو اس کے سامنے ہر وقت ایک بپھرے ہوئے شیر کی طرح رہتا تھا، اس وقت مکمل بے بسی اور لاچاری کا شکار تھا۔ وہ اسے منانے کی پرزور کوشش کر رہا تھا کہ وہ وقت سے پہلے لوٹ آئے گا، میٹنگ بہت ضروری ہے ورنہ جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور کافی دیر کے بعد اس نے کال کاٹ کر خاموشی اختیار کر لی۔ ہمنا نے بھی خود سے کوئی بات نہیں کی تھی اور نہ ہی شہریار افندی کے ساتھ اس کی اتنی بن پائی تھی۔ وہ اچھی پرسنالٹی کا مالک شخص تھا، بات کرتا تو دل دھڑکا دیتا، لیکن ہمنا کے لیے وہ ایک باس سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ نہ جانے کی وہ اسے دیکھ کر شاہزیب کے متعلق سوچنے لگی۔ وہ بیکار سا شخص جب بھی اس کے قریب آتا تو شک بھری نظروں سے دیکھ کر سمینہ کی طرح ہی طنز پر اتر آتا۔ وہ اکثر اوقات اسے تانے دیا کرتا کہ وہ عیاشی کی عادی ہے، اس کے ساتھ ہی دھمکیوں سے بھی نواز دیتا کہ جس دن وہ اس کے گھر آئے گی اس کی ساری عیاشیاں ختم ہو جائیں گی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آگے بڑھ کر اس کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے، لیکن اس وقت وہ تحمل سے اپنے کام پر فوکس کرنا چاہتی تھی۔ پورا راستہ ہی خاموش رہی۔ شہریار کام کے سلسلے میں ہلکی پھلکی بات چیت کر لیا کرتا تو وہ جواب دے دیتی۔ تقریباً 2 بجے کے قریب ان کی گاڑی مری کی سڑکوں پر رواں دوا تھی۔ اس نے بس ایک شال لے رکھی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگر اسے پتا ہوتا تو وہ گھر سے مکمل انتظام کے ساتھ آتی، لیکن اس وقت شال کو اچھی طرح کندھوں پر لپیٹ کر وہ انہماک سے باہر کی سڑکوں پر پڑی ہوئی برف کو دیکھ رہی تھی۔ مری کی ہواؤں نے خوش دلی سے اس کا استقبال کیا۔ ایک عرصے سے پنڈی میں رہنے کے باوجود وہ ابھی تک مری سے متعارف نہیں ہوئی تھی۔
بابا نے کتنی بار کہا تھا کہ وہ اسے لے جائیں گے، لیکن پھر موقع ہی نہیں ملا اور وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ انہماک سے سڑکوں پر گری ہوئی برف کو دیکھ رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی گاڑی سے اتر کر اس برف میں بچی بن کر کھیلے۔ اونچے اونچے پہاڑ، خوبصورت راستے، ڈھلوانوں سے گرتے ہوئے پانی اور سامنے بیٹھا کھڑوس شخص اسے ایک منٹ بھی اجازت نہیں دیتا کہ وہ باہر جا کر یہ سب کچھ دیکھ پائے۔ کچھ ہی دیر کے بعد گاڑی ایک بڑے سے ہوٹل کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ یہاں ان کی تقریباً 1.5 گھنٹے کی میٹنگ تھی اور اس کے بعد انہیں فوری طور پر واپسی کے لیے نکلنا تھا۔ اعجاز صاحب کے ساتھ یہ میٹنگ کرنا میرا سب سے بڑا خواب ہے اور ڈیڈ کو ہر حال میں یہ پروجیکٹ چاہیے تھا، لہٰذا کسی قسم کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے گاڑی سے اترنے سے پہلے اسے ہدایات کی تھی اور وہ مسکراتے ہوئے اسے تسلی دینے لگی۔ سر، آپ یقین رکھیں، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ مقابل نے ایک نظر اس کے جاذب چہرے پر پھیلی ہوئی پر اطمینان مسکراہٹ کو دیکھا اور اگلے ہی نظروں کو دوسری جانب مرکوز کر دیا۔ سامنے بیٹھی لڑکی انتہا کی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ کافی پرکشش تھی۔ اس کا پورے اعتماد لہجہ، چہرے پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ اور بڑی بڑی آنکھیں دیکھنے والوں کو اپنی جانب متوجہ کر لیتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ مرر سے بھی بار بار اس کی جانب متوجہ ہو رہا تھا۔ اعجاز کی طرف سے اس میٹنگ کے لیے تقریباً 3 لوگ آئے تھے۔ سب سے پہلے شہریار افندی کے ساتھ اس نے کھانا کھایا۔ بے حد بھوک ہونے کی وجہ سے وہ شہریار کی موجودگی میں بس تھوڑا ہی کھا پائی اور جلدی ہی ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ میٹنگ کا آغاز ہوا اور اس نے جس قدر ذہانت سے سب کچھ سنبھالا، شہریار کتنی ہی دیر اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ ابھی تک وہ خود اپنے بابا کی طرح بزنس میں انوالو نہیں ہوا تھا اور نہ ہی بزنس میں اس کی گہری دلچسپی تھی، بس اپنے باپ کی غیر موجودگی میں وہ ان کے ٹھیک ہونے تک کی سب کچھ سنبھال رہا تھا۔ لیکن سامنے بیٹھی لڑکی اچھی خاصی تجربہ کار لگ رہی تھی۔ اس نے جس طرح سب کچھ ہینڈل کیا، یہ پروجیکٹ انہیں مل چکا تھا۔ ویل ڈن مس امنا، ہاں واقعی کافی ٹیلنٹڈ ہے۔ وہ اس کی تعریف کرنے سے خود کو روک نہیں پایا جبکہ وہ پہلی بار اس کھڑوس شخص کے منہ سے کچھ اچھے الفاظ سن کر مسکرائی تھی۔ تھینک یو سر، اب جلد سے جلد مجھے گھر پہنچا دیں تاکہ میرے گھر والے پریشان نہ ہوں۔ دراصل میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو پایا۔ اگر آپ چاہیں تو میرے موبائل سے ان کو رابطہ کر سکتی ہیں، اس نے آفر کی تھی۔ نہیں سر، میں گھر واپس جانے کے بعد ان کو سمجھا لوں گی، بس شام سے پہلے پہلے مجھے ہر حال میں گھر پہنچنا ہے۔ اور وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ چلے چلتے ہیں۔ ایک بار پھر وہ کال میں مصروف ہو گیا۔ صرف میں ہوں اور آفس کے 2 کلائنٹس ہیں، اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ میٹنگ سکسیسفل رہی ہے۔ بابا کو جلدی سے اطلاع دے دو، اس نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا تھا، جبکہ ہمنا کو حیرت ہوئی کہ وہ جھوٹ کیوں بول رہا ہے۔ وہ یہ بات چھپا رہا تھا کہ اس کے ساتھ آفس کی سیکرٹری ہے۔ کیا بات ہے؟ تمہیں خوش ہونا چاہیے اور تم ناراض ہو رہی ہو۔ میں نے کہا نا، میں شام سے پہلے واپس آ جاؤں گا۔ یقین رکھو، کبھی مجھ پر اعتماد بھی کر لیا کرو۔ اس کا لہجہ بالکل سنجیدہ اور بے پناہ نرم تھا۔ وہ بہت آہستہ آواز سے بات کر رہا تھا، لیکن چونکہ گاڑی میں صرف ہمنا تھی تو وہ اس کی باتوں کو بآسانی سن رہی تھی۔ انہیں وہاں سے نکلتے نکلتے بھی کافی دیر ہو گئی۔ ٹریفک کا رش اور ہونے والی برف باری ان کے لیے کافی مشکلات پیدا کر رہی تھی۔ بے چینی سے انگلیاں چٹکھاتے ہوئے وہ مسلسل زیر لب کچھ ورد کر رہی تھی۔ اسے جلد سے جلد گھر پہنچنا تھا۔ شام سے پہلے اگر لیٹ ہو جاتی تو نہ جانے گھر میں کون سی قیامت برپا ہو جاتی۔ لیکن شاید آج مقدر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ برف باری کی وجہ سے روڈز بلاک ہو چکے تھے اور کافی دیر گاڑی ایسے ہی کھڑی رہی اور اب ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ شہریار کو دیکھ رہی تھی۔ سر، کوئی راستہ نکال لیں پلیز، یہاں سگنل بھی نہیں ہے اور مجھے گھر والوں کو اطلاع کرنی ہے۔ وہ کافی پریشان ہو رہی تھی جبکہ وہ خود اچھا خاصا جھنجھلایا ہوا تھا۔ آپ دیکھ رہی ہیں میں مسلسل کوشش کر رہا ہوں، روڈ بلاک ہے اور یہاں سے نکلنا کافی مشکل لگ رہا ہے۔ برف باری کافی زیادہ تھی اور گاڑیوں کی ایک لمبی لائن لگی ہوئی تھی، اور سب سے زیادہ پریشان کن بات یہ تھی کہ وہاں سگنل بھی موجود نہیں تھے۔ یہاں سردی حد سے زیادہ تھی۔ جاتے ہوئے وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی، لیکن آتے ہوئے اسے سختی سے شہریار نے کہا تھا کہ وہ اس کے ڈرائیور نہیں ہے، لہٰذا آگے بیٹھے۔ اور اس وقت شہریار کے قریب بیٹھی وہ نہ جانے ایک کن سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کا ذہن مسلسل اضطراب کی کیفیت میں گھرا گھر والوں کے رویے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ نہ جانے سمینا نے اسفن کو کیا کچھ کہہ دیا ہوگا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ذرا برابر بھی اس پر اعتماد نہیں کرتا۔ وہی بھائی جو کل تک اس پر جان نچھاور کرتا تھا، اب اسے شک بھری نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ اسے بھی اچھا نہیں لگتا کہ وہ خود مختار ہو کر خود کو ثابت کرے۔ شاید وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ ساری زندگی بوجھ کی صورت میں کسی اور کے سر پر پڑی رہے۔ شہریار کا چہرہ پریشانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ بار بار نمبر ٹرائی کرنے کی کوشش بھی کر رہا تھا، لیکن یہاں سگنل کا کافی ایشو تھا۔ انہیں یہیں کھڑے کھڑے ہی 8 بج چکے تھے اور پھیلے پھیلے سے نیم اندھیرے کو دیکھ کر اس کی دھڑکنیں رکتی چلی جا رہی تھی۔
خوف اس پر شدت سے سر انداز ہو رہا تھا۔ اس نے گھر میں ماں کو بتایا تھا کہ وہ شام سے پہلے آ جائے گی، لیکن اب رات بیتنے کو تھی۔ وہاں سے گاڑی نکالتے نکالتے بھی کافی دیر ہو جاتی، اور رات اس گاڑی میں گزارنا اس کے لیے وبال جان تھا۔ اس سردی کی شدت سے وہ مکمل کانپ رہی تھی، جبکہ ساتھ بیٹھے ہوئے شخص بھی اس کی حالت سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ خود جس اضطراب سے گزر رہا تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لہٰذا دونوں ہی وجود اپنے اندر چھڑی جنگ لڑ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس کی آنکھیں خود بخود بھیگنے لگی، وہ رونے لگی۔ وہ جانتی تھی گھر میں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ آپ رو رہی ہیں مس ہمنا؟ آپ جانتی ہیں کہ میں پہلے بھی یہاں کتنی مشکل کا شکار ہوں، اور اب میری مشکلات کو بڑھا رہی ہیں۔ اسے اس لڑکی کے اس قدر خوفزدہ ہونے کی امید نہیں تھی۔ سر پلیز مجھے گھر ڈراپ کر دیں، یہاں رات گزارنے کا میرا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ریلیکس کریں، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ میں آپ کے گھر والوں کو بتا دوں گا کہ کافی دیر ہم برف باری کی وجہ سے پھنسے رہے ہیں، اور آپ کی طرح میری بھی کچھ مشکلات ہوں گی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بھی رونا شروع کر دوں۔ وہ ہلکے پھلکے لہجے میں بات کر رہا تھا، شاید وہ اس کے اندر موجود بے سکونی کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مسلسل ہاتھ رگڑتے ہوئے وہ خود کو گرم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب اس کی حالت دیکھتے ہوئے شہریار نے اپنا کوٹ اتار کر اس کی طرف بڑھایا۔ آپ اسے پہن لیں، ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، آپ بیمار ہو سکتی ہیں۔ جبکہ وہ اچھا خاصا بوکھلا گئی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ سرخ نظروں سے شہریار کا چہرہ دیکھتی رہی۔ نہیں سر، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کوٹ اس کی گود میں رکھ دیا۔ اس وقت اس کی ضرورت، آپ تکلفات میں پڑنے کے بجائے اسے بیمار ہو جائیں گی۔ خود پر سنجیدگی کا لبادہ اوڑھے وہ بالکل پروفیشنل انداز میں بات کر رہا تھا، لیکن سامنے موجود لڑکی کی بھیگی بھیگی سی آنکھیں اس کے دل میں عجیب بے سکونی پیدا کر رہی تھی۔ وہ مڈل کلاس لوگوں کے رویوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر ان کی لڑکی ایک رات بھی گھر سے باہر گزار لے تو وہ نہ جانے کس طرح کی تشویش کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ اس کے گھر والوں کو سمجھا لے گا۔ ہمنا جیسے خود اعتماد لڑکی کے گھر والے بھی ضرور پڑھے لکھے ہوں گے، جبکہ دوسری جانب ہمنا کے گھر قیامت برپا تھی۔ سمینا نے تو گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ اس نے اسفند کو کھلے لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ اس کی بہن نہ جانے کس کے ساتھ رات گزارنے چلی گئی ہے۔ اس نے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا، اور اپنا نمبر بھی آف کر رکھا ہے۔ زبیدہ بیگم کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ آج تک ایسی کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی جس کی وجہ سے انہیں اسفند کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے، لیکن آج اپنی بیٹی کی وجہ سے وہ شرمندگی کا شکار تھی۔ وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ سمینا بیٹا، تم اچھی طرح جانتی ہو وہ ضرور کسی مشکل کا شکار ہوگی۔ اسفند کو اس کے آفس جا کر پتہ کرنا چاہیے، اور ان پر اچھا خاصا دھاڑا تھا۔ یہ سب کچھ آپ کی ڈھیل کا نتیجہ ہے۔ میں نے پہلے روز ہی کہہ دیا تھا کہ جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخر اسے کس چیز کی کمی ہے؟ اور آج تو اس نے حد ہی پار کر دی۔ امی یہ ٹھیک کہتی تھی، مجھے اس پر اعتبار ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ارد گرد کے لوگ بھی ان کے گھر میں پھیلی ہوئی خبر پر متوجہ ہو چکے تھے۔ لوگوں نے بڑھا چڑھا کر بات کرنا شروع کر دی، اور بات سمینا کے مائکے تک بھی پہنچ گئی۔ شاہ زیب تو بپھرا ہوا اسفند کے سامنے آیا تھا۔ آپ کو اپنی بہن کو قابو میں کرنا چاہیے تھا، اور اگر نہیں کر سکتے تھے تو اسے میرے حوالے کر دیتے۔ باہر نکل کر دیکھیں لوگ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ رات گزرنے کو آئی ہے۔ میری بات غور سے سن لیں اسفند، اگر آج رات آپ کی بہن گھر سے باہر رہی تو پھر میں اسے اس گھر میں رہنے نہیں دوں گی۔ میری بیٹیوں کا ماحول ہے، گھر کی تربیت پر اثر پڑتا ہے، اور زبیدہ بیگم کو اس کی بات اچھی خاصی کھٹکی تھی۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو سمینا؟ وہ تمہاری بہن ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی مصیبت کا شکار ہو۔ میری بیٹی کبھی ایسا نہیں کر سکتی، اور یہ تم بھی اچھی طرح جانتی ہو۔ اگر آپ کی بیٹی کسی مصیبت کا شکار تھی تو وہ فون کر کے اطلاع کر دیتی، لیکن اس پر تو خود مختاری کا بھوت سوار ہے، وہ کیوں کسی کو اپنی مشکلات کے بارے میں بتائے گی؟ آپ بھی مان لیجئے خالہ جان، آپ کی بیٹی ہاتھوں سے نکل گئی ہے۔ یہ فجر کی نماز کے بعد کا وقت تھا جب دروازے پر ہارن ہوا، اور اسفند نے حیرت سے دروازے کو دیکھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی تھی، اور اسفند نے کسی بھی پھرے ہوئے شیر کی طرح جا کر دروازہ کھولا۔ جب سامنے کھڑے شہریار افندی کو دیکھ کر اس نے حیرت سے اس کے پیچھے کھڑی بہن کو دیکھا، اور پھر ہاتھ بڑھاتے ہوئے اسے اندر کھینچ لیا۔ وہ کسی کٹی ہوئی شاخ کی طرح اسفند کے کھینچنے پر اندر چلی آئی، جبکہ شہریار دروازے پر ہی کھڑا تھا۔ شہریار کے سامنے اس طرح کا رویہ دیکھ کر اسے اچھی خاصی شرمندگی ہوئی۔ دیکھیے، ہم بہت بڑی مشکل کا شکار تھے۔ مری میں برف باری کی وجہ سے روڈز بلاک ہو چکا تھا، اور ہمیں کافی دیر ہو گئی، بلکہ پوری رات ہی گزر گئی۔ آپ لوگ اتنا تو کمپرومائز کر سکتے ہیں۔ اس نے اسفند کی جانب دیکھتے ہوئے پروفیشنل انداز میں کہا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر اسفند نے شدت اس پر دھاڑا تھا۔ میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں تم جیسے لوگوں کو، جو ہم جیسے لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور رہی بات میری بہن کی تو میں خود اس سے اچھی طرح نمٹ لوں گا۔
آپ کو صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ آسمان پر سورج پھیلتا جا رہا تھا اور گھر کے ارد گرد بنے قریبی گھروں کے لوگ بھی ان کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ اسفن جس قدر دھاڑ کر شہریار کو کہا تھا، شہریار کا چہرہ ذلت کے مارے سرخ ہو گیا۔ آج تک اس نے کسی کی بھی اتنی اونچی آواز نہیں سنی تھی۔ میں صاف لفظوں میں کہہ رہی ہوں، اس لڑکی کی میرے گھر میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ رہی بات میرے بھائی کی تو وہ رات ہی اس سے تعلق ختم کر گیا ہے۔ اس نے دکھ بھری نظروں سے سمینہ کو دیکھا۔ بھابھی، میں نے آپ کو کال کی تھی۔ اور سمینہ نے آگے بڑھتے ہوئے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ میرے سامنے یہ ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی تم نے مجھے اطلاع دی تھی، اور نہ ہی کسی قسم کی کال مجھے ریسیو ہوئی تھی۔ مجھے کیوں شامل کر رہی ہو اپنی عیاشیوں میں؟ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ اس شخص کے ساتھ رات گزار کر، اور شہریار حیرت سے زمینہ کا چہرہ دیکھتا رہا۔ زبیدہ بیگم تو بس اسے دیکھ کر روئے ہی جا رہی تھی۔ انہیں اپنی بیٹی پر یقین تھا، لیکن اس وقت وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں تھی۔ حتیٰ کہ اس کا بھائی عباد بھی خاموش کھڑا تھا۔ شاید وہ بھی ان کی باتوں میں آ گیا تھا۔ چاہے اس نے ہمنا پر کسی طرح کا کوئی الزام نہیں لگایا تھا، لیکن اس کی خاموشی بھی ہمنا کے لیے دکھ کا باعث بن رہی تھی۔ آج کے بعد اگر تم اپنی بیٹی بہن کی زندگی کا فیصلہ اچھی طرح نہ کر سکو تو ہمارے فیصلوں میں بھی پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو یہاں پنچایت کھڑی کر لی جاتی، لیکن یہ اسفند کی بہن ہے تو ہر کوئی مکمل خاموش ہے۔ گلی میں کچھ مرد بھی جمع ہو گئے تھے۔ اس وقت آمنہ کے لیے مر مٹنے کا مکان تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا، اور مجبوراً اسفند کو خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ اگر یہ آپ کے ساتھ کسی میٹنگ میں بھی تھی تو میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ یہ رات بھر آپ کے ساتھ باہر رہی ہے، اور اب تم اس سے نکاح کیے بغیر اس گاؤں سے باہر نہیں جا سکتے۔ شہریار کے سر پر گویا بم پھوڑا گیا، اور وہ حیرت سے شہریار کو دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے کی سرخ رنگت اس کے دل میں موجود نفرت کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ یہاں آ کر حقیقت میں ہی پھنس چکا تھا۔ دیکھیں، آپ لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ دو لوگوں کی زندگی کا سوال ہے، اور ویسے بھی آپ کی بہن ایک پاک باز لڑکی ہے۔ اور سمینہ بپھرتے ہوئے اس کی جانب بڑھی۔ اگر یہ اتنی ہی پاک باز ہے تو اسے اپنے نکاح میں لے کر یہاں سے چلے جاؤ۔ ہم اسے مزید اپنے گھر نہیں رکھ سکتے۔ شہریار نے پلٹ کر ہمنا کو دیکھا، جس کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھیں۔ چھوٹی سی سرخ ناک اور کپکپاتے ہوئے ہونٹ۔ وہ دکھ اور شرمندگی سے شہریار کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ یہاں موجود لوگ اسے نکاح کیے بغیر یہاں سے جانے نہیں دیں گے، لیکن وہ نکاح نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں بکھرے ہوئے رشتوں سے پہلے بھی اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے ان لوگوں کی منت کر ڈالی، لیکن اس کی التجائیہ لہجے پر بھی اسفند کا فیصلہ رتی برابر بھی نہیں بدل پایا۔ اور کچھ ہی دیر کے بعد قاضی کا انتظام کر دیا گیا، اور آج دونوں طرف سے زبردستی کی جا رہی تھی۔ جہاں ہمنا حیرت اور بے یقینی کا شکار تھی، وہیں شہریار اپنی جگہ ساکت بیٹھا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی مشکلات میں پھنس جائے گا۔ اگر اسے ذرا بھی اندازہ ہوتا تو وہ میٹنگ کینسل کر دیتا، لیکن اپنی زندگی پر ایک بوجھ میں اضافہ نہ کرتا۔ کچھ ہی دیر کے بعد قاضی صاحب نے حقیقت میں نکاح پڑھا دیا، اور وہ ایک ایسے رشتے میں پھنس چکی تھی جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ مقابل اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں تھوپ دی گئی ہے۔ اس کی زندگی میں پہلے بھی کوئی اور ہے، لیکن اسے یہ یقین نہیں تھا کہ اس کا بھائی اس کے ساتھ یہ سب کچھ کرے گا۔ اس نے آخری بار جانے سے پہلے ماں کو گلے سے لگایا اور شدت سے رو پڑی۔ آج اس گھر کے دروازے اس کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے۔ اگر یہاں کے لوگ اسے معاف کر بھی دیتے تو وہ کبھی پلٹ کر یہاں نہیں آنا چاہتی تھی۔ چلو گاڑی میں بیٹھو، شہریار نے سخت لہجے میں کہا، اور شال کو سمیٹتے ہوئے گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ وہ مسلسل رو رہی تھی، اتنی شدت سے کہ کسی کو بھی اس پر ترس کھا سکتا تھا کوئی۔ عباد بھی روتی ہوئی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، لیکن اس نے یہ بات اس سے ملنا بھی گوارا نہیں کیا۔ وہ خاموشی سے اس گھر کو الوداع کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ اس نے زور سے گاڑی کا دروازہ دے مارا، اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہی اس نے اپنا غصہ دھاڑتے ہوئے اس پر نکالا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تمہارے گھر والے اتنے دقیانوسی سوچ رکھتے ہوں گے۔ تم مڈل کلاس لوگوں نے مجھے اتنی مشکل میں ڈال دیا ہے کہ تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ وہ دھاڑتے ہوئے باور کروا رہا تھا، اور وہ کپکپاتے وجود کے ساتھ وہیں بیٹھی اسے دکھ بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس وقت جو کچھ بھی ہوا تھا اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ سامنے بیٹھے شخص اسے نفرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ گاڑی ایک فلیٹ کے سامنے کھڑی کر چکا تھا، اور فلیٹ سے اترتے ہی وہ اسے اندر لے کر گیا۔ دیکھو، یہ نکاح چاہے جس طرح بھی ہوا ہو، لیکن میں تم سے کوئی رشتہ نہیں رکھ سکتا۔ میں جانتا ہوں تم بھی بے قصور ہو، لیکن تمہاری میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ میں پہلے سے ہی شادی شدہ ہوں، اور میں اپنی بیوی پریشے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔
اگر تمہاری وجہ سے پریشے میری زندگی سے چلی گئی تو سوچ لینا میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ اور وہ بس سر جھکائے قسمت کے فیصلوں کو دیکھتی رہی۔ سامنے موجود شخص کسی لڑکی سے نہیں بلکہ اپنی بیوی سے بات کرنے آیا تھا۔ وہ شادی شدہ تھا۔ وہ سلیمان افندی کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کے سر پر پڑا ہوا بوجھ ہے۔ اپنے رشتوں کو بچانے کے لیے وہ ایک منٹ نہیں لگائے گا اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دے گا۔ اسے اچھی طرح سے اپنے رشتوں کے بارے میں باور کروانے کے بعد وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اس نے فلیٹ کا دروازہ اچھی طرح بند کر لیا۔ دروازہ بند کرتے ہی وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے وہیں بیٹھتی چلی گئی اور شدت سے رو پڑی تھی، اتنی شدت سے کہ اس سے خدا سے شکوہ ہونے لگا تھا۔ وہ شخص پہلے ہی شادی شدہ تھا اور وہ اس کے سر پر مسلط تھی، جبکہ گھر والوں نے اسے ختم کر دیا تھا، اور وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اتنی پستی کا شکار ہو جائے گی۔ دھندلائے ہوئے چہرے کے ساتھ وہ جیسے ہی حویلی میں داخل ہوا، پریشا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھی، اسے گریبان سے تھام لیا تھا۔ تم نے کہا تھا کہ تم شام سے پہلے گھر واپس آ جاؤ گے، لیکن تم کس کے ساتھ تھے؟ پوری رات گزر گئی، آخر اتنا بھی کون سا ضروری کام تھا؟ اور اس نے نرمی سے پریشے کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا۔ میں کسی کے ساتھ نہیں تھا پریشے، میں ایک ضروری میٹنگ میں تھا اور اب برفباری کی وجہ سے روڈ بلاک ہو چکا تھا۔ مجھ پر اعتماد رکھو۔ آج اس کی آنکھوں میں دکھ تھا۔ پریشے کتنی دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ ابھی 6 ماہ پہلے ہی وہ دونوں شادی کر چکے تھے۔ دونوں یونی لائف سے ہی ایک دوسرے کو بے حد پسند کرتے تھے۔ وہ پریشے سے جتنی محبت کرتا تھا وہ اس پر اتنا ہی شک کرتی تھی۔ آئے روز اس کے وجود کو ادھیڑ ادھیڑ کر اس کے متعلق جاننے کی کوشش کرتی رہتی تھی، حالانکہ اسے یقین تھا کہ مقابل اس پر جان مارتا تھا۔ سلیمان افندی اس رشتے پر خوش نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ یہ صرف یہ سوچ کر کے ان کے بیٹے کی پسند تھی۔ لیکن شادی کے صرف 6 ماہ بعد ہی پریشا نے شہریار سے بحث اور جھگڑے نکالنے شروع کر دیے۔ اسے اس کے گھر سے باہر جانے پر بھی اعتراض تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اسے ہر پل اپنے ساتھ رکھے، اور اس وقت پریشا کا سرخ چہرہ دیکھ کر وہ یہ سوچ رہا تھا کہ جب اسے اس لڑکی کے بارے میں علم ہوگا تو نہ جانے وہ کیسا ریئیکٹ کرے گی۔ اسی سوچ نے ہی اس کا دل اچھا خاصا پریشان کر دیا۔ وہ پریشا کو کسی بھی صورت کھونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے نرمی سے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے سکون سے اس کی گردن پر اپنے لب رکھ دیے۔ میں صرف تمہارا ہوں، چاہے میری زندگی میں جو کچھ بھی ہو، لیکن میں تم سے دور نہیں ہو سکتا پری۔ پریشا کا خوبصورت وجود اس کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ اس نے بال بکھیرتے ہوئے اس کے چہرے پر گرا دیے۔ تمہیں کسی اور کا ہونے بھی نہیں دوں گی۔ جس دن تم کسی اور کے ہوئے، اس دن میں تمہاری زندگی سے چلی جاؤں گی، اتنا یاد رکھنا۔ شہریار نے شدت سے اس کے لبوں کو چھو لیا۔ اپنے اندر پھیلی ہوئی بے چینی، اضطراب اور شدتوں کو وہ اس کے لبوں پر نچھاور کرتے ہوئے اسے خود میں سمیٹ رہا تھا۔ بیڈ پر اسے گراتے ہوئے اس پر حاوی ہوا تو پریشر نے بھی اپنا وجود اس کے سپرد کر دیا۔ نرمی سے اس کے وجود کے سارے تاروں کو چھیڑتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ اس پر حاوی ہو رہا تھا۔ کمرے میں ہلکی پھلکی سرگوشیاں، محبت کے رنگ اور بکھری بکھری سی چاہت نے عجیب سا ماحول بنا دیا تھا، اور اس ماحول میں وہ ایک دوسرے میں گم ساری دنیا کو بھلا چکے تھے۔ پریشا کے قریب آ کر ایک پل کے لیے اس کا وجود ساری بے چینی کو بھول چکا تھا۔ کافی دیر دکھتے ہوئے سر کے ساتھ وہ وہیں بیٹھی رہی اور پھر اٹھ کر کچن میں چلی آئی۔ وہ رات سے بھوکی تھی۔ فلیٹ کے کچن میں ہلکا پھلکا سامان رکھا گیا تھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ پہلے بھی وہاں آتا جاتا رہتا تھا۔ اپنے لیے ایک کپ چائے بنانے کے بعد اس نے چائے پی اور کچھ دیر کے لیے کمرے میں موجود بیڈ پر لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس کا ذہن ساری تکلیفوں کو بھولتے ہوئے نیند کی وادیوں میں تڑپتا چلا گیا اور وہ سوتی چلی گئی۔ آنے والی زندگی میں کیا ہونا تھا یہ سب کچھ اس کے بس کی بات نہیں تھی، لیکن اب جو ہوتا دیکھ لیا جاتا۔ وہ آج آفس نہیں جا پایا۔ دن کے تقریباً 12 بجے تک وہ سوتا رہا، اور 12 بجے کے بعد وہ اٹھا اور فریش ہونے کے بعد نیچے آ گیا۔ لاؤنج میں ہی اسے ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے سلیمان صاحب دیکھے۔ ان کو سلام کرتا ہوا ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ پریشا کہاں ہے بابا؟ نظر نہیں آ رہی۔ انہوں نے ایک نظر اسے دیکھا۔ ان کے دائیں بازو اور ٹانگ پر اثر ہوا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ باتیں بالکل ٹھیک کیا کرتے، اور ڈاکٹر نے بھی تسلی دی تھی کہ کچھ عرصے کے بعد ان کا دایاں حصہ بھی کام کرنا شروع کر دے گا۔ وہ صبح ہی شاپنگ کے لیے نکل گئی ہے، تمہیں بتا کر نہیں گئی؟ پریشا کی یہ عادت بہت عجیب تھی۔ اگر وہ گھر پر بھی ہوتا تو اسے کم ہی وقت دیا کرتی تھی، ہر وقت اپنے مشغلوں میں مصروف رہا کرتی۔ کیا بات ہے؟ کل کافی لیٹ ہو گئے تھے اور پریشان بھی ہو؟ سلیمان افندی نے اس کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ کر پوچھا، جب اس نے ایک نظر باپ کو دیکھا اور پھر ساری حقیقت کو باپ کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ وہ حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھتے رہے۔
وہ ہمنا کو اچھی طرح جانتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ وہ باکردار اور بااخلاق لڑکی ہے، وہ کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتی، لیکن اس کے گھر والوں کی سوچ پر انہیں افسوس ہوا۔ تم نے ہمنا سے نکاح کیا ہے اور یہ تمہاری شادی شدہ زندگی پر اثر پڑ سکتا ہے۔ وہی تو میں سوچ رہا ہوں بابا، میں کسی بھی صورت پریشے کو کھونا نہیں چاہتا۔ اس نے پریشانی سے باپ کو دیکھا۔ اب دونوں ہی تمہاری بیویاں ہیں، ہمنا کے ساتھ نکاح چاہے جس طرح بھی ہوا ہو لیکن وہ تمہاری بیوی ہے، اسے اگر اکیلا چھوڑ دو گے تو وہ بیچاری بچی کہاں جائے گی؟ لہٰذا معاملے کو خوش اسلوبی سے ہینڈل کرنے کی کوشش کرو تاکہ کسی کی بھی حق تلفی نہ ہو۔ اس کا باپ بات سمجھ چکا تھا لیکن یہ سب کچھ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے فی الوقت سب کچھ وقت کے حوالے کر دیا۔ وہ کچھ سامان فلیٹ میں مزید بھجوا دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس سے نکاح کرنے کے بعد کسی بھی پریشانی کا شکار ہو۔ چند ہی دنوں کے بعد وہ ایک بار پھر اپنی روٹین سے دوبارہ آفس جوائن کر چکی تھی اور ایک بار پھر شہریار افندی کے سامنے وہی بااعتماد ہمنا کھڑی تھی۔ سر، آپ یہ فائلز دیکھ لیجئے اور سگنیچر بھی کر لیں، میں ان کو کل ہی ریڈی کر دیا تھا۔ اس نے ٹیبل کے سامنے فائل رکھتے ہوئے شہریار کو ایک نظر دیکھا اور پھر دوبارہ نظروں کو جھکا لیا۔ شہریار کو اس کا یہ فیصلہ اچھا لگا تھا۔ اس نے اس کی زندگی میں مداخلت کرنے کے بجائے سب کچھ حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ کر ایک بار پھر وہیں سے آغاز لیا تھا۔ آج اس کی نظروں میں کچھ اور تھا۔ آج سامنے کھڑی لڑکی اس کی بیوی تھی۔ بیٹھو، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، شہریار نے کہا تو وہ ایک نظر اسے دیکھتے ہی اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ دیکھو، میں ابھی یہ سب کے لیے تیار نہیں ہوں، میں تمہیں وہ حق نہیں دے سکتا اور نہ ہی تم کبھی پریشے کی جگہ کھڑی ہو سکتی ہو۔ وہ تحمل سے اس کی بات سنتی رہی۔ اس کے تیکھے نین نکوش پر مقابل کی گہری نظر تھی۔ آج اس نکاح کو 15 دن ہو چکے تھے لیکن اس لڑکی نے کسی قسم کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے سر، بس اپنا نام میرے نام کے ساتھ جڑا رہنے دیں، کیونکہ عورت ہر ایک مرد کو اپنے شوہر کے درجے پر فائز نہیں کر سکتی۔ آپ یہاں میرے لیے ایک باس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہیں، اس نے بے حد نرم لہجے میں کہا تھا اور وہ کافی دیر تک اس کے ہلتے ہوئے لبوں کو دیکھتا رہا۔ پریشے سے مختلف تھی، تحمل مزاج، بردباری سے بات سننے والی اور حالات سے صبر کو جوڑ دینے والی۔ اور عین اسی وقت دروازہ کھلا اور بپھری ہوئی پریشے اندر داخل ہوئی۔ اسے یوں اندر آتا دیکھ کر شہریار اٹھ کھڑا ہوا۔ پریشے نے پلٹ کر ہمنا کو دیکھا اس سے پہلے کہ ہمنا باہر چلی جاتی۔ اس نے شدت سے ہمنا کا ہاتھ تھام لیا۔ یہی لڑکی تھی جو اس روز تمہارے ساتھ میٹنگ پر تھی اور تم نے مجھے کہا کہ تم ورکر کے ساتھ ہو، میل ورکر۔ پریشے کی آواز ہمیشہ کی طرح سخت اور بلند تھی۔ اسے جانے دو، میں تمہیں ساری بات بتاتا ہوں۔ وہ پلک جھپکتے ہی وہ شہریار کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہیں جانتی نہیں ہوں؟ میں تمہیں اچھی طرح جانتی ہوں۔ اس روز ہی مجھے علم ہو چکا تھا آفس میں میرے ایسے بہت سے لوگ ہیں جو مجھے تمہاری پل پل کی خبر دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں سے اس لڑکی کے ساتھ بات چیت کے سلسلے سے بھی میں واقف ہوں اور آج تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑ کر تمہارا بھانڈا بھی تمہارے سامنے ہی پھوڑ چکی ہوں۔ پریشے نے آفس کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ اس نے سختی سے پریشے کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں گھر جا کر تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں۔ ہمنا باہر جانے لگی تھی لیکن پریشے نے اسے ایک بار پھر روک لیا۔ تم یہاں کام کی آڑ لے کر جس مقصد کے لیے آتی ہو نا، وہ مقصد تمہارا کبھی پورا نہیں ہوگا۔ تم جیسی بدکردار لڑکی، اور ہمنا نے سخت نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے ٹوک دیا۔ خبردار، یہاں میرے کردار کا ذکر بھی مت کیجیے گا۔ اس نے آج تک اپنے کردار پر بہت کمپرومائز کر لیا۔ اسے یہ آواز اس وقت اٹھانی چاہیے تھی جب سمینہ اس کے کردار پر بات کر رہی تھی، لیکن آج وہ ایک بار پھر خود کو ان کے سامنے مغلوب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تمہاری اتنی جرت کہ تم میرے سامنے کھڑے ہو کر میری ہی مقابلے پر اتر آؤ؟ وہ شدت سے دھاڑی تھی اور پھر پلٹتے ہوئے اس نے شہریار کا گریبان تھام لیا۔ یہ ہے تمہاری حقیقت، تم ایک بدچلن شخص، اور شہریار نے سختی سے اسے جان چھڑاتے ہوئے اپنے قریب کر لیا۔ نکاح میں ہے وہ میرے، بیوی ہے وہ بھی میری، اور خبردار اگر یہاں تم نے تماشا لگانے کی کوشش کی تو۔ وہ تنگ آ چکا تھا روز روز کی چک چک سے، اس کی شک بھری باتوں سے، اس کے الزامات سے، اور آج غصے میں اس نے وہ لفظ دہرا دیے کہ اسے کتنی ہی دیر دیکھتی رہی۔ پریشے کے تو تن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ 1 منٹ سے پہلے ہی اس نے سارے آفس کا حلیہ ہی بگاڑ دیا۔ سارے ورکرز کے سامنے اس نے ان دونوں کے پول کو کھول دیا اور ان کے کردار کو اتنا داغدار کر دیا۔ ہمنا بھی روتی ہی وہاں سے نکل گئی تھی۔ آفس سے وہ باہر نکلا اور گاڑی بے مقصدی سڑکوں پر لے کر نکل آیا۔ پریشے کی باتوں سے، اس کے الزامات سے اس کے اندر ایک حشر برپا ہو چکا تھا۔ نہ جانے کب گاڑی موڑتے ہوئے وہ حویلی کی جانب آیا، لیکن پریشے پہلے ہی وہاں سے جا چکی تھی، اور نہ صرف وہاں سے اپنا سارا سامان لے کر گئی بلکہ سلمان صاحب کے ساتھ بھی اچھی خاصی بد اخلاقی کر گئی تھی۔
اس نے سلمان صاحب کو یہ لڑکی پہلے ہی خاص پسند نہیں تھی، لیکن اس وقت گھر کی بہو ہونے کے باوجود ان کا رویہ ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ اوندھے منہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ اسے پریشے سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ آج تک ایک ایک پل کی اس پر نظر رکھتی تھی، اور آج آفس میں بھی اپنے کچھ ایسے لوگ چھوڑ دیے جو اسے ہی پل پل کی خبر دیتے تھے۔ کیا وہ شہریار کو اتنا بد کردار سمجھتی تھی؟ مسلسل اس کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ اپنی آنے والی زندگی کو ترتیب دے رہا تھا، جہاں اسے معلوم تھا کہ پریشے آسانی سے واپس نہیں آئے گی، لیکن اس نے سوچ لیا تھا اگر وہ ہمنا کو چھوڑنے کو شرط عائد کرے گی تو وہ اس کی شرط بھی مان لے گا۔ آفس سے واپس فلیٹ تک آنے والے سفر میں کتنی قیامتیں تھیں، صرف وہ جانتی تھی۔ وہ لڑکیاں جن پر گھر والے اعتماد نہیں کرتے ان کو معاشرہ بھی اچھے لفظوں میں یاد نہیں کرتا، اس بات کا اندازہ اسے اچھی طرح ہو چکا تھا۔ آج اس کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا سب کچھ ناقابل برداشت تھا، لیکن اس سب کے باوجود شہریار کا رویہ یہی ایک پرسکون بات تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی بیوی بن کر رہے، چاہے دوسری ہی صحیح، وہ کسی اور شخص کی زندگی میں داخل نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ زبیدہ بیگم اکثر ہی اسے کہا کرتی تھیں کہ طلاق لے کر دوسرے شہر تک جانے والی عورتوں کی زندگی میں جتنی مشکلات ہوتی ہیں وہ کبھی برداشت نہیں کر پائے گی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ شاہ زیب سے بھی منگنی نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ اس شام ہی وہ پریشے کے گھر چلا گیا۔ اس نے لاکھ منت سماجت کر لی تھی، لیکن پریشے بات ماننے والی نہیں تھی۔ اس نے دھتکارتے ہوئے اسے گھر سے نکال دیا اور کہا تھا کہ وہ اس کی زندگی میں ہی نہیں رہنا چاہتی۔ صرف اسے جلانے کی غرض سے وہ اپنی منمانیوں پر اتر آئی تھی۔ وہی باتیں جو شہریار منع کیا کرتا تھا، وہ باتیں اس کے سامنے دہرانے لگی تھی۔ میں اس لڑکی کو چھوڑ دوں گا، میں اسے طلاق دے دوں گا، میں قسم کھاتا ہوں میں آج تک اس کے قریب نہیں گیا۔ اور پریشے نے اس کی اس بات پر بھی یقین نہیں کیا۔ نہ جانے تم نے کب سے اسے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اپنی رکھیل بنا کر، اور آج تم اسے میرے سامنے اپنی بیوی کہہ رہے تھے۔ میں سب کچھ بھول جاؤں گی لیکن یہ نہیں بھول پاؤں گی کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا شہریار، اور اب میں تمہیں بتاؤں گی کہ دھوکہ کسے کہتے ہیں۔ وہ اس روز اس کے دروازے سے واپس لوٹ آیا۔ سلیمان سے اسے کہا تھا کہ وہ جا کر ہمنا کو اس کے گھر میں لے کر آئے، یہ ان کا حکم ہے۔ اگر پریشے اس کی بیوی ہے تو جب تک پریشے اس گھر میں نہیں آ جاتی وہ ہمنا کو جا کر لے آئے، اسے بھی اس کی ضرورت ہے، اور وہ خود بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ کن حالاتوں سے گزر رہی ہے۔ اس روز وہ ہمنا کے پاس گیا تو اس کی مرجھائی ہوئی شکل دیکھ کر ہی اس کے دل پر بیتی ہوئی قیامت کا اندازہ تھا۔ آئی ایم سوری، میں نہیں جانتا تھا کہ اس روز وہ اس حد تک چلی جائے گی۔ وہ نہ جانے کہ اسے معافی مانگ رہا تھا، جبکہ ہمنا نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ آپ کو معذرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہم دونوں ہی اپنی اپنی جگہ حالات کا شکار ہو چکے ہیں۔ وہ رو پڑی تھی، اور نہ جانے کتنے دنوں کے بعد اس شخص کو بھی ایک تسلی بھری ڈھارس ملی تھی۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکا دیا۔ میں پریشے سے بہت محبت کرتا ہوں، میں اسے کسی غلط ہاتھوں میں سونپنا نہیں چاہتا، میں اسے خود سے دور نہیں کرنا چاہتا۔ ہمنا، وہ آج پہلی بار اس کے سامنے دل کھول رہا تھا۔ اس نے نرمی سے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ اسے اپنی زندگی میں لے کر آئیں، چاہے آپ کو مجھے زندگی سے نکالنا ہی کیوں نہ پڑے، لیکن محبت کو یوں مت جانے دیجیے، یہ آسانی سے میسر نہیں آتی۔ اسے اس لڑکی کے حوصلے پر حیرت ہوئی تھی۔ کیا کوئی لڑکی اتنا بھی صبر کر سکتی تھی؟ اس روز وہ اسے واپس لے کر آیا اور سلیمان صاحب تو اس کے آنے سے ہی نہال تھے۔ انہیں یقین تھا کہ ان کی بیٹی کی زندگی میں ایک اچھی لڑکی کی مداخلت بھی ہو چکی ہے، وہ ضرور اسے سمیٹ لے گی۔ اس شام اسے اپنے کمرے میں بلا کر انہوں نے اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ وہ پریشے کی جگہ لینے کی بجائے اس کے دل میں اپنی جگہ بنائے۔ مکمل طور پر بکھر چکا ہے شہریار اس کے لیے جس قدر معتبر تھا وہ بیان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ایک سلجھا ہوا شخص جو غلط ہاتھوں میں آ کر بکھر گیا تھا، ایک ایسی لڑکی سے دل لگا کر وہ سزا بھگت رہا تھا جو لڑکی اس کی محبت کے قابل ہی نہیں تھی۔ پریشے نے آئے روز اپنی دوستیوں کو بڑھا کر اپنی خود کو لڑکوں میں انوالو کرنا شروع کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ صرف اسے جلانے کے لیے کر رہی ہے، اور یہ بھی جانتا تھا کہ وہ اسے نیچا دکھانے کے لیے کسی بھی حد تک جانا چاہے تو چلی جائے گی۔ وہ اسے ہر روز لینے کے لیے اس کے دروازے پر چلا جاتا۔ ایک بار وہ اپنے باپ کے ساتھ بھی گیا، لیکن اس کا جواب انکار میں تھا۔ میں تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی، مجھے تم سے طلاق چاہیے، اور یہی تمہاری سب سے بڑی سزا ہے۔ اس کے منہ سے طلاق کے الفاظ سن کر وہ دکھ سے اسے دیکھتا رہا۔ میں تمہیں کبھی طلاق نہیں دوں گا، تم ہمیشہ میرے نام پر بیٹھی رہو گی، اور اگر آج کے بعد میں نے تمہیں کسی بھی لڑکے کے ساتھ دیکھا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ پریشے اس روز اس کا صبر جواب دے گیا۔ اسے سختی سے جھاڑتے ہوئے اسے باور کروا دیا۔ طلاق تو میں تم جیسے بدچلن شخص سے لے کر ہی رہوں گی، میں تمہارے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتی۔ اور اگلے آنے والے دنوں میں اس نے حقیقت میں شہریار افندی پر کیس کر دیا، خلا کا کیس۔ اسے دور جانا چاہتی تھی۔
اور یہ الزام عائد کر دیا کہ اس کی موجودگی میں بھی کئی لڑکیوں کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے۔ اپنے آفس کی سیکرٹری کے ساتھ بھی اس کے ایک عرصہ سے ناجائز تعلقات ہیں۔ اس کے سامنے آج بھی بھیک مانگ رہا تھا۔ میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں، میں تمہیں پانا چاہتا ہوں پریشی، میں زندگی سے دور جا کر اپنی مشکلات کھڑی مت کرو۔ جبکہ وہ قہر بھری نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ مجھے تم سے چھٹکارا چاہیے، میں تمہیں بتاؤں گی کہ دھوکہ دینے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ اس روز اس نے طلاق کے کاغذات پر دستخط کرتے ہوئے پریشی کو اپنی زندگی سے نکال دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس پر یہ وقت بھی آئے گا۔ یہ سب کچھ اسے ایک رات کا نتیجہ نہیں تھا، اور جب سے اس کی زندگی میں آئی تھی اس پر مسلسل شک کرتی جا رہی تھی، حتیٰ کہ کتنی بار اس کے باپ کے سامنے بھی ایسے الفاظ استعمال کر چکی تھی جو اسے استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے، لیکن وہ ہمیشہ درگزر کرتا۔ لیکن آج اس سے ہر تعلق ختم کرنے کے بعد وہ اسے چیلنج کرتی ہوئی نظروں سے دیکھتی ہوئی دور جا رہی تھی، جبکہ وہ ابھی بھی کھڑا اس کی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ اس روز وہ مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ ٹوٹ کر بکھرتے ہوئے وہ بیڈ پر گرا اور شدت سے چیخ پڑا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے ہمنا کو گھسیٹتے ہوئے اپنے قریب کر لیا، جبکہ اس کا ٹوٹا بکھرا وجود دیکھ کر اسے خود پر بھی افسوس ہوا تھا۔ اس نے یہ تو نہیں چاہا تھا کہ وہ شخص اس کی طرف بکھر جائے۔ نرمی سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے قریب چلی آئی۔ صبر کریں، کچھ رشتوں کا زندگی سے چلے جانا ہی ٹھیک ہوتا ہے۔ وہ آپ سے محبت نہیں کرتی ہوگی، ورنہ محبت کو ٹھکرا کر جانے کی غلطی کوئی نہیں کر سکتا۔ اسے بھی یقین تھا کہ پریشی اپنا کیس واپس لینے کے بعد اس کی زندگی میں دوبارہ پلٹ آئے گی، لیکن سارا یقین ملیا میٹ ہو گیا۔ وہ لڑکی واپس نہیں پلٹی، بلکہ بغیر کسی عدت کے ہی اس نے تیسرے روز ہی اپنے دوست علی سے نکاح کر لیا، جس کے ساتھ وہ اکثر گھومتی پھرتی تھی۔ کیا وہ اسے نیچے دکھانے کے لیے اس حد تک چلی گئی کہ اس نے شریعت کو بھی پس پشت ڈال دیا؟ اسے یقین تھا کہ علی اس کے لیے اچھا انتخاب نہیں تھا۔ جس روز اس نے علی کے ساتھ نکاح کیا اس روز بھی اس کے دل پر قیامت برپا تھی۔ وہ گھر آیا تو کافی دیر سر جھکائے وہیں بیٹھا رہا۔ اپنے اندر کی گھٹن کو سگریٹ سے کم کرتے ہوئے وہ ساری پریشانی کو دھوئیں میں اڑانا چاہتا تھا۔ جب ہمنا نے نرمی سے اس کے ہاتھ سے سگریٹ لے لیا، میں آپ کے ساتھ ہوں، اپنی آخری سانس تک آپ ہر دکھ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں، چاہے میں آپ کی مدد نہ بھی کر پاؤں لیکن آپ کو سن سکتی ہوں۔ اور وہ کافی دیر اس کے پرسکون چہرے کو دیکھتا رہا۔ تم پر کتنی قیامتیں آ کر گزر گئی ہیں، تمہیں اپنوں نے بدکردار کہہ دیا، چھوڑ دیا، تعلق ختم کر دیا، لیکن تم اتنی پرسکون رہتی ہو۔ بالآخر وہ اس سے پوچھ ہی بیٹھا، میں پرسکون رہتی ہوں کیونکہ میں خدا پر یقین رکھتی ہوں، وہ ہم سے بہتر لے کر بہترین سے نوازتا ہے۔ اس نے سارے گھر والوں کو مجھ سے چھین لیا، لیکن اس کے بدلے میں مجھے آپ کے حوالے کر دیا، ایک ایسے شخص کے حوالے کر دیا جو اپنی محبتوں کو نبھانا جانتا ہے، جو رشتے کی باریک بینیوں کو واقف ہے۔ اس سے بڑھ کر مجھے لیکن باقی گھر والوں سے اس نے تعلق رکھنا ضروری نہیں سمجھا۔ جو لوگ مشکل وقت میں اس کے ساتھ نہیں رہ پائے، اسے اپنے آسان وقت میں لوگوں کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جبکہ سمینہ کو اب آ کر معلوم ہوا تھا کہ اسے اتنے امیرزادے کے ہاتھوں میں سونپ کر اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی تھی، لیکن اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ شہریار نے قدم بڑھاتے ہوئے اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب کر لیا۔ اس کے لبوں پر آہستگی سے جھکتے ہوئے اس نے وہ سکون محسوس کرنا چاہا جو سکون اس کے چہرے پر پھیلا ہوا تھا، جبکہ زندگی میں پہلی بار اس کے لمس کو اتنا قریب سے محسوس کرتے ہوئے ہمنا کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی تھی۔ اس نے نرمی سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، اسے خود سے دور دھکیل دیا۔ اس کے چہرے پر پھیلے ہوئے حیا کے رنگوں کو وہ کافی دیر دیکھتا رہا، اور پھر اس کے ایک بار پھر قریب چلا آیا۔ میں تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہوں، اس سکون کو محسوس کرنا چاہتا ہوں جو میں تمہاری رگ رگ میں پھیلا ہوا ہے۔ نرمی سے آنکھیں موندتے ہوئے ہمنا نے خود کو اس کی باہوں میں بکھیر دیا۔ وہ آہستگی سے اسے سمیٹ رہا تھا، اپنے وجود کی ساری پریشانیوں کو اس کے وجود سے مٹانا چاہ رہا تھا۔ اسے اقرار کرنا پڑا کہ اس کی قربت اس کے لیے سکون کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور ہمنا بھی بس آنکھیں موندے اس کی پرشدت لمس کو محسوس کرتی جا رہی تھی، اس اطمینان کے ساتھ کے مقابل اس پر مکمل حق رکھتا تھا۔ 1.5 سال بعد نرم سے روئی کے گالے کو اپنے ہاتھوں سے سمیٹتے ہوئے وہ جیسے دنیا جہان سے غافل ہو گیا۔ بابا، اسے دیکھیں، یہ کتنی خوبصورت ہے۔ اس نے اسے سلمان افندی کی جانب بڑھایا تو انہوں نے اس نرم سے وجود کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ انہیں ہمیشہ سے خواہش رہی تھی کہ اللہ انہیں بیٹی سے نوازتا، لیکن آج اپنی پوتی کو ہاتھوں میں اٹھا کر ان کی یہ خواہش بھی پوری ہو گئی۔ اسے لے کر باہر چلے آئے۔ ہسپتال میں مٹھائی بانٹنے کے بعد انہوں نے اپنی پوتی کے نام کے صدقے کا بھی اہتمام کیا۔ ہمنا جب سے ان کے گھر آئی تھی ان کی بیٹی کی خواہش پوری ہوئی تھی، اور حقیقی معنوں میں انہیں ان کی بیٹی مل گئی۔ زبیدہ بیگم بھی اپنی نواسی کو دے کر صدقے واری جا رہی تھی۔
وہ قدم قدم چلتا ہوا اس کے قریب چلایا۔ بہت شکریہ مجھے اتنا خوبصورت تحفہ دینے کے لیے۔ اس نے نرمی سے جھک کر ہمنا کے ماتھے پر لب رکھے، جبکہ ہمنا اس کی خوشی سے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھتی رہ گئی۔ شہریار کو اپنی زندگی میں کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ اس روز زبردستی مسلط کیا گیا رشتہ اتنا حسین ہونے والا تھا، اسے اندازہ بھی نہیں تھا۔ علی نے چند مہینوں کے اندر اندر ہی پریشے کو طلاق دے دی۔ اسے جتنا ٹارچر کر چکا تھا وہ ذہنی طور پر اچھا خاصا مفلوج ہو چکی تھی، جبکہ شہریار سے رابطہ کرنے کے بعد اس نے نہ صرف اس سے معافی مانگی تھی بلکہ اسے خود پر بیتنے والے ظلم کے بارے میں بھی آگاہ کیا تھا، لیکن اب وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ہمنا نے ٹھیک کہا تھا، محبت کو کھو دینے والے لوگ جتنی اذیت سے گزرتے ہیں وہ اذیت ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ اس نے محبت کو کھو دیا تھا، اسے پیروں میں رون دیا، اور خدا نے اسے اس اذیت سے آشنا کروایا۔ وہ آج تک ویسی محبت ہمنا سے نہیں کر پایا تھا، لیکن یہ سچ تھا کہ اس لڑکی کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، جس نے اسے زندگی کی اتنی بڑی خوشیوں سے نوازا تھا، جس نے اسے بتایا تھا کہ سکون کیا ہوتا ہے۔ ان رشتوں کے پیچھے بھاگنا محض بے وقوفی ہے، جو رشتے ہمیں اپنے پیروں کی جوتی سمجھتے ہیں، جن کے سامنے ہم کوئی اوقات نہیں رکھتے، اور اس بات کا اندازہ ہمیں تب ہوتا ہے جب ہم رشتوں کو چھوڑ کر اپنی زندگی میں سکون لے آتے ہیں۔